ظالموں مظلوم کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دو، مسلم کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دو، حق جواب حق ہمیں انصاف چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ قاتلوں کو سب کو گرفتار کراؤ، قاتلوں کو گرفتار کرو، قاتلوں کو گرفتار کراؤ، پہ ملازمت کرتا ہوں جی، بروز جو میرا واضح کے اوپر میری بیوی کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا مہتاب احمد گھر نہیں پہنچا، تو اس کا پتہ کرو۔ میں اس کا پتہ کرنے چلا جاتا ہوں، شہر کے امام مسجد جن کے پاس وہ گھر ہے ان کے پاس چلا جاتا ہوں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آج تو مہتاب احمد آیا ہی نہیں ہے، تو میں وہاں سے پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ گھر سے وہ جو چھوٹی بہنوں کو ساتھ لے کر وہ مدرسے جاتا ہے، چھوٹی بہنوں کو راستے میں اتارتا ہے، تو یہ میرے پاس ثبوت تھا
جب وہ بینک کے پاس پہنچتا ہے تو کے بہانے مرغلا کر اوپر جنگل میں لے گئے، بدفعلی کی، بدفعلی کے دوران بچہ مرا یا انہوں نے زہر دیا یا جو کچھ بھی کیا بچہ مر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بچے کی لاش ایک چشمے میں پھینک دی، چشمے میں پھینکنے کے بعد وہ لڑکے فرار ہو گئے۔ پولیس کو جی ایک ملزم جو مین کردار ہے جس کے گھر سے سائیکل برآمد ہوئی ہے اس کا نام محمد رفیق ہے۔ آگے سے پھر رفیق پکڑا جاتا ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے۔ رفیق اپنے ساتھ ملزموں کے نام بتاتا ہے، محمد جمیل ولد ظفر، اس کے بعد اس کے ساتھ حیدر ولد جنیدو، اس کے ساتھ تو تنویر ولد قاضی، توقیر ولد صوب، اس قسم کے چند ہمارا لڑکے اس نے نام بتائے، شکیل ولد اشرف، ان سب کے اس نے نام بتائے ملزم نے۔ اس کے بعد ایک ہی ملزم پہ مرد الزام ٹھہرا دیا، جو کہ ملزم اکیلا، کوئی اس بڑے مجمع میں مجھے یہ بات کہہ دے کہ ایک ملزم رفیق میرے بچے کا قاتل ہے تو میں سب کو معاف کر دوں گا۔ ایک بندہ بھی کہہ دے کہ اکیلے محمد رفیق کا کام ہے، اکیلا وہ بالکل نہیں ہے، اس کے ساتھ 4 5 6 تک لڑکے کی تصدیق ہوئی ہے اور وہ گرفتار نہیں ہوئی ہے آج تک۔ ایک آدمی پہ جیسے پولیس کہتی ہے ایسے وہ بیان دے دیتا ہے، جیسے ناظم صاحب کہتے ہیں ایسے وہ بیان دے دیتا ہے۔ اب اور تو اور کہ مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کیس کی نہ تو تفتیش ہوئی ہے، ایک ہی ملزم کو زبردستی مار کے منایا گیا ہے کہ یہی مجرم ہے، یہی قبول کرو۔ وہ اس لیے مجرم ہے کہ اس کا پیچھے کوئی نہیں آنے جانے والا۔ کوئی اس بڑے مجمع میں مجھے ایک آدمی یہ بات بتا دے کہ اس ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو میں اس کو اپنا قتل بھی چھوڑ دوں گا۔ بستی ناز میں اعلیٰ ملک شیر زمان صاحب کا رہے ہیں، نارے مچھالی ملزم جمیل اس محلے کا رہنے والا ہے، ہمارا لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ واردات سے ایک دن پہلے شام کو 2 لڑکوں کو وہ کہتا ہے کہ ہمیں مہتاب احمد کو گھر سے بلا کر دو۔ وہ لڑکے بھی ابھی اس وقت یہاں موجود ہے، ایک موجود ہوگا دوسرا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں بلا سکتے کیونکہ اس کے ماں باپ گھر بیٹھے ہیں۔ اچھا پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ دودھ لینے دیگر کب جاتا ہے اور کب آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیگر کے ٹائم وہ دودھ لینے جاتا ہے اور پتہ نہیں واپس کب آتا ہے۔ دوسرے دن بھی وہ سب ہمارا لڑکے ادھر کھڑے رہتے ہیں۔ 12 بجے ملزم جمیل اپنے گھر جاتا ہے، اس کی ماں اس کو کہتی ہے فریج سے کوئی چیز نکالتا ہے اور پھر بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ شام دیگر کے ٹائم جب وہ واپس آتا ہے تو اس اپنی ماں کو بتاتا ہے، اپنی خالہ کو بتاتا ہے کہ چشمے میں مہتاب کی لاش پڑی ہے۔ اس کے علاوہ اور شہر کے کسی آدمی کو نہیں پتا۔ پولیس بھی نامعلوم لاش سمجھ کے اٹھاتی ہے، تو آیا وہ بچے کا قاتل ہے یا نہیں جس کو یہ پتا ہے کہ اس کی لاش پڑی ہے؟ اور کہ اپیل کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، خدا را میرے بچے کے قاتل گرفتار کیے جائیں۔ میرا صرف یہی مطالبہ ہے، حقیقی جو قاتل ہے وہ سامنے لائے جائیں اور ادھر کرائی جائے۔ بچے بیٹھی نہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے 3 بجے پورے میڈیکل لگتا 3 بجے گھر نکلا، 2 بہنا نام گن کے دیا، بہنا رستے سے مدرسے چھوڑا، صاحب گیا کو نہ ہمارا لڑکیاں اساں اتو سائیکل اس میں رہ گئی، اساں اتو ختم نہ بانا کار کو استاد جا رہا ہے تو چل ختم دیا تو گن کی ٹائم جنگل دار پورا کام کی طرح کیا ہے ایک لڑکی نیا ای نیا سب نہ پتر ای نیا سب نہ پتر آیا اور جڑے بھی لڑکیاں نو نہ ضرور پتا ہونا نال جتنے بچے ہیں تو اسے بچے نے قاتل لینے اصلی قاتل لینے سویرے جس دن یہ واقعہ ہوا میں اکھی نال ویکھا اس ٹالی نکلے ان بچے آ کے بیٹھے انہاں بچے اسے بچے کی تاڑ ہے اساں نہیں پتا ہے بھائی ان کس تاڑ وچ کھلوتے ان اتنے کھلوتے سویرے میں اپنی اکھی نال تک شام جڑے ویلے یہ وقت ہویا دیگری میں ٹائم ہویا ان وہ واقعہ کر کے آئے اس تو بعد ان اتنے آن میں انہاں خود